بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں وقاص احسان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، قرآن عظیم الشان کا آخری پارہ 30واں پارہ، اس میں ظاہر ہے صورتوں کی تعداد زیادہ ہے، تو اس میں بالکل اختصار کے ساتھ ہی میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان صورتوں میں جو ہے تو کس کس بات کا ذکر کیا گیا ہے، بالکل مختصر کر کے، چونکہ آگے جو ہمارا بعد از رمضان المبارک سلسلہ شروع ہوگا مستقل درس قرآن کا، اس میں پھر ایک ایک چیز کو انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ پہلی صورت ہے سورہ نبا۔ اس میں مشرکین مکہ استہزاء اور تمسخر جو مذاق اڑاتے تھے نا کہ قیامت نہیں آئے گی، تو کائناتی شواہد کو دلیل بنا کر اللہ رب العزت نے قیامت کے وجود کے حوالے سے بات کی ہے، اور پھر اس کے اختتام پہ ایک بڑا عجیب منظر کہ اس دن کوئی بول نہیں سکے گا، اور پھر جو بولے گا تو وہ حق بات ہی بولے گا، وہ حق بات کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکے گا، اور جو انکار کرنے والے ہوں وہ اس وقت کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم تو مٹی ہوتے یا ہمیں اس حساب کتاب اور قیامت کے چکر میں نہ پڑنا پڑتا۔ دوسری سورہ ہے سورہ نازعات۔ اس سورت کا مرکزی جو مضمون ہے وہ بھی مرنے کے بعد جو زندہ ہونا ہے اس کا اس بات ہے، یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اور مرنے کے بعد جو دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، اس کے حوالے سے یہاں بات کی گئی ہے۔ سورہ عبس میں جو سرداران قریش تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں دعوت دیں، الگ آ کے دعوت دیں حضور کو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک نابینا صحابی بھی آگے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، تو وہ کسی بات کو پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کچھ ناگواری کے اثرات جو ہے تو نمایاں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ متنبہ کیا گیا کہ جو لوگ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں آپ انہیں سکھائیں، جو نہیں سیکھنا چاہتے ہیں وہ نہ سکھائیں، اور پھر اس کے اختتام پر بھی قیامت ہی کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ سورہ تکویر میں قیامت اور حقانیت قرآن کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ سورہ انفطار میں بھی قیامت کے مناظر کو بیان کی گئی ہے، اور انسان کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی دعوت، تلقین اور پیغام جو ہے تو دیا گیا ہے۔ سورہ مطففین میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے زجر و توبیخ کر کے انہیں آخرت کے عذاب یاد دلائے گئے ہیں، یعنی جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، خالصتاً تجارت کے حوالے سے یہ بات ہے، تو ان کی زجر و توبیخ کر کے ان کو یاد دلایا گیا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اپنے اعمال کو بسم کر رہے ہیں، اور نیکوں اور بدکاروں کے جو ہے تو ٹھکانے، ان کا ایک تعارف بھی یہاں پہ سجین اور علیین کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انشقاق میں قیامت کے دہشتناک مناظر اور کامیاب اور ناکام ہونے والوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ کامیاب ہونے والوں کو جو ہے تو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، اور جو فیل ہوں گے، ناکام ہوں گے، ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس طرح سورہ بروج میں اصحاب الحدود، یعنی جو خندق والے تھے، جو خندق کھودنے والے تھے، اور اس دور کے مسلمانوں پر جو ان کے مظالم وغیرہ تھے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور جہاں اصحاب الحدود کے لیے بربادی کی وعید ہے، وہیں پہ مظلوم لوگوں کے لیے کامیابی اور خوشی کی بھی جو ہے تو ایک نوید اور باتیں جو ہے تو کی گئی ہیں، اور اس کے ذکر کے بعد فرعون و سمود کی اقوام کی تباہی کا ذکر کر کے عبرت دلائی گئی ہے۔ سورہ طارق میں رحم مادر میں 2 پانی کے قطروں سے تخلیق انسانی کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی انسان کی جو تخلیق ہے اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت کے احوال و آثار بیان ہیں۔ آگے سورہ اعلیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھنا، اور نیک لوگوں کی صفات کے اللہ کا ذکر اور نماز کا قائم کرنا، اور یہ بیان ہوا ہے، اور دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دوامیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ غاشیہ ہے، پہلے جہنم کی عذاب پھر جنت کی نعمتیں بیان ہوئی ہیں، اور آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انداز تبلیغ جو ہے تو سکھایا گیا ہے۔ یہاں پارہ جو ہے تو نصف ہو جاتا ہے، آخری پارہ۔ اس کے بعد آگے چلتا ہے سورہ فجر۔ اس میں جو سابقہ اقوام ہیں، عاد ہے، ارم ہے، فرعون کا بیان ہے اور ان کی تباہی، اور اس حوالے سے گفتگو کی یہی ہے۔ اور تنگی رزق کا سبب جو ہے، تنگی رزق کا سبب، یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے، یتیموں اور مسکینوں سے بے رغبتی، یعنی جو یتیموں اور مسکینوں کا حق نہیں دے گا اللہ رب العزت اس کا ذکر، اس کا رزق جو ہے تو تنگ کر دیں گے۔ سورہ بلد ہے، آنکھوں، زبان اور بولنے کے لیے دی گئی نعمت، ہونٹوں کا ذکر، ہدایت اور گمراہی کے 2 راستوں کی نشاندہی یہاں پہ کی گئی ہے۔ سورہ شمس میں اللہ رب العزت نے 11 قسمیں کھا کر تزکیہ نفس، یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اور اپنے اندر کو پاک کرنے کے حوالے سے یہاں بات کی گئی ہے، اور قوم سمود اور ان کے پاس جو اللہ کی ایک نشانی اونٹنی کی شکل میں آئی تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سورہ لیل ہے کہ سخاوت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی آسانی اور فراوانی کا وعدہ، اور اس کے برعکس جو لوگ کنجوس ہیں ان کے لیے سختی اور تنگی کی وعید ہے۔ سورہ ضحیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ افزائی اور دل جوئی فرمائی گئی ہے، اور سائلین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے بھی دیکھیں حضور کی دل جوئی کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، تو اس لیے مطلب یہ ایک پیغام کے طور پہ یہاں پہ میں بات شیئر کر رہا ہوں
کہ ہم بھی کسی کو دیکھیں کو اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اگر 2 بول ہم حوصلے کے بول دیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اگلے بندے کا حوصلہ ہی بڑا ہوگا، اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ کسی کا آپ حوصلہ کیوں بلند کر رہے ہیں۔ اس کی ترغیب یقیناً قرآن پاک کے اندر بھی ملتی ہے۔ آگے سورہ انشراح ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا گیا، اور فارغ وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ 3 ہے، اللہ پاک قسمیں کھا کے انسان کے سونے ہونے کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان بڑا سونا ہے، بڑا پیارا ہے۔ سورہ علق ہے، اور خون کے لوتھڑے سے انسانی تخلیق کے بارے میں بات کی گئی، اور جو نبی کے دشمن تھے ان کی سخت الفاظ میں ڈانٹ ڈپٹ کی گئی۔ سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ سورہ بینہ مشرکین اور اہل کتاب کو اکٹھے مخاطب کر کے دونوں کو واضح نصیحت کی گئی ہے، اور آگے چل کر اہل ایمان اور ان کے جو انعامات وغیرہ ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ زلزال سے سورہ تکاثر تک یہ جو صورتیں بنتی ہیں ان میں قبر، قیامت اور جہنم کے مناظر اور واقعات بیان ہوئے ہیں۔ سورہ عصر یقیناً پورے قرآن پاک کے خلاصے کے طور پر نہایت مختصر اور انتہائی جامع صورت ہے، کامیاب اور ناکام انسانوں کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ ہمزہ تانا دینے والے اور مال کو جمع کرنے والے، گٹھا کر کر کے جوڑ جوڑ کے جو رکھتے ہیں نا جو لوگ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ سورہ فیل میں شاہ یمن ابرہہ کی بربادی کی داستان مختصراً بیان کی گئی ہے۔ سورہ ماعون نمازوں میں غفلت، ریاکاری کرنے اور بربادیوں کی جو نمازیوں کی بربادی ہے اس حوالے سے وعید کی گئی ہے۔ سورہ کوثر حوض کوثر جیسی خیر کثیر اپنی نبی کو عطائے فرمانے کا اعلان، اور دشمنان رسول و گستاخان رسول کا نام و نشان تک مٹا دینے کی بات ہے۔ سورہ کافرون اسلامی نظام حیات کے علاوہ، یہ بڑے غور سے سنیں، اسلامی نظام حیات کے علاوہ کسی اور نظام کی طرف نگاہ نہ اٹھانے اور کفر سے بیزاری کرنے کی تلقین ہے۔ لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کا اور ہمارا دین ہمارا ہے، ہم اسلام کے ماننے والے، ہمیں کسی اور دین کی یا اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ نصر اسلامی ترقی کے بام عروج فتح مکہ کی پیش گوئی اور لوگوں کے جوک در جوک اسلامی نظام کو اختیار کرنے کے اعلان کے ساتھ تسبیح و تحمید و استغفار میں مشغول ہونے کی تلقین۔ سورہ لہب دشمنان خدا اور رسول کے بدترین نمائندے ابو لہب کا جو حشر، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتے میں چچا بھی تھا اور قریش کا سردار بھی تھا، اس کی بیوی سمیت عبرتناک موت اعلان اور موت کے بارے میں بات کرنے کے ساتھ مخالفین اسلام کو تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ سورہ اخلاص بھی اپنے مطالب و مضامین کے حوالے سے قرآن پاک کا 1/3 ہے، بڑی اہم صورت ہے۔ عیسائیوں اور مشرکوں کے باطل عقیدے کی تردید کے ساتھ اللہ کی صفات کاملہ اور خالص توحید کے بیان پر جو ہے تو مشتمل ہے۔ حضور نے اس کو قرآن کا 1/3 1/3 قرار دیا ہے۔ سورہ فلق تمام مخلوقات اور جو ہے تو شرارت کرنے والے ان کے شر سے، حاسدین کی حسد سے پناہ، اس کی بات۔ توحید سورہ ناس توحید کی جو اقسام ثلاثہ ہیں ان کی طرف اشارہ، جن و انس سے قبیل سے تعلق رکھنے والے اور ہر وسوسہ پیدا کرنے والی چیز سے اللہ پاک کی جو ہے تو پناہ میں آنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا ہمارا سلسلہ تھا جو اختتام کو پہنچا۔ باری تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اسے مزید اچھے انداز سے آپ تک پہنچانے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔